بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ 143ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام گرامی محتاج تعارف نہیں ہے، بکثرت ان سے احادیث منقول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ ابا کا معنی آتا ہے انکار کر دینا۔ قیل: ومن ابا؟ تو دریافت کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن ابا کہ کس نے انکار کیا؟ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انکار کرنے والے کون ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ قال: من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو فقد ابا، تو گویا کہ اس نے انکار کیا، اور جو انکار کرے تو وہ تو جنت کا حقدار ہی نہیں، وہ جہنم میں داخلے کا حقدار ہے۔ کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو انکاری ہو۔ امت کا جو لفظ ہے یہ دو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا دو قسم کی امتیں مراد ہوتی، ایک امت دعوت کہلاتی ہے اور ایک امت اجابت کہلاتی۔ امت دعوت سے مراد وہ سارے لوگ مراد ہوتے ہیں جن کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے، خواہ وہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت پوری دنیا تک کے لیے ہوئی اور رہتی دنیا تک کے لیے ہوئی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ان کی اب شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، ان کا دین اب قابل قبول نہیں رہا۔ اب اگر قابل قبول کوئی دین ہے تو صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ قرآن کریم میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب معتبر قابل قبول دین صرف اور صرف اسلام۔ کوئی یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہوں تو یہ تو ہمارے نبی کی آمد سے پہلے تو ٹھیک تھا، ہمارے نبی کی نبوت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی برحق تھا، لیکن ہمارے نبی کے آنے کے بعد، اس قرآن اور دین کے آنے کے بعد اب یہ ساری ادیان غیر معتبر ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اب قابل قبول و قابل عمل نہیں رہا۔ یہی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں اور ان کا دین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام۔ لہذا امت کا جو لفظ ہے امت دعوت کے لیے استعمال ہوتا ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر وہ جنہوں نے انکار کیا۔ تو انکار کرنے والوں میں مراد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کی امت میں رہتے ہوئے، آپ کی شریعت میں رہتے ہوئے اس دین کو قبول نہیں کیا۔ تو اس سے سارے کے سارے کافر غیر مسلم مراد ہوں گے، اور یہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہونا یہ قابل جو ہے واضح ہے بالکل،
کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں. جو اس دین کے علاوہ کسی اور دین پر دنیا سے جائے گا اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. اور امت دوسری قسم کی جو امت ہوتی ہے اس کو امت اجابت کہتے ہیں. امت اجابت، اجابہ کا معنی آتا ہے جواب دینا، قبول کرنا. تو امت اجابت سے مراد امت کے وہ افراد مراد ہوں گے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو قبول کیا، آپ کی دعوت کا جواب دیا اور آپ کے دین کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. ایسی صورت میں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا. ہاں، جو جنہوں نے دین قبول کیا اگر ان میں کوئی انکاری ہوا، کسی نے کسی عقیدے کا انکار کیا، کسی ایسی بات کا انکار کیا جو ضروریات دین میں سے ہو، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہو، لیکن اگر وہ ضروریات دین میں سے یعنی ایسی بات کا انکار کرے جس کو قبول کرنا ضروری ہو، اس کے بغیر ایمان غیر معتبر ہو، تو ایسے لوگ مراد ہوں گے جنہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے لیکن ساتھ ساتھ ختم نبوت کا انکار کر جائے، جیسے قادیانی ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، جس پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نیا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں. لہذا یہاں پر وہ لوگ مراد ہوں گے جنہوں نے کلمے کا اقرار کیا لیکن کسی ایسی بات کا انکار کیا جس کو قبول کرنا ضروری تھا. ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے لیکن سود کو حرام نہ سمجھے، سود کو حلال سمجھے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو سود کو حرام اور گناہ سمجھتا ہے لیکن پھر بھی استعمال کر جاتا، وہ گنہگار تو ہے لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہلاتا، اللہ کی نافرمانی ہے ضرور. سود کا 1 روپیہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے کہ نعوذ باللہ والدہ سے، ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے، اتنا سنگین گناہ. تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں سود حرام ہی نہیں ہے، سود ہے ہی حلال، نعوذ باللہ، تو ایسا آدمی انکاری کہلائے گا کہ ایمان قبول کر کے بھی ایسی بات کا انکار کر رہا ہے جس کو قبول کرنا ضروری تھا. تو من ابا کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے جو اسلامی کسی عقیدے کا اور نظریے کا اور ضروریات دین کا انکار کرنے والے ہوں، اور یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. فرمایا کہ جس نے نافرمانی کی فقط ابا، گویا کہ اس نے انکار کیا، اور جس نے انکار کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کا جہنم میں ہوگا، ہمیشہ کا جہنم ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. دعا فرما اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.